الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. صرف ایک خدا کے ہو کر اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرا کر، اور جو شخص کسی کو خدا کے ساتھ شریک مقرر کرے تو وہ گویا ایسا ہے جیسے آسمان سے گر پڑے، پھر اس کو پرندے اچک لے جائیں یا ہوا کسی دور جگہ اڑا کر پھینک دے. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. یہ ہمارا حکم ہے، اور جو شخص ادب کی چیزوں کی جو خدا نے مقرر کی ہیں عظمت رکھے تو یہ فعل دلوں کی پرہیزگاری میں سے ہے. لكم inclining only to Allah, not associating anything with Him. And he who associates with Allah, it is as though he had fallen from the sky and was snatched by the birds, or the wind carried him down into a remote place. That is so, and whoever honors the symbols of Allah, indeed, it is from the piety of hearts. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب یہ جو پاکستان جیسا بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کا برا حال ہے، پرائیویٹ والوں کا بھی برا حال ہے. یہ ایک اے گریڈ اعمال ہوتے ہیں، ایک بی ایک سی گریڈ. اسی طرح نمازیں بھی ایک اے گریڈ نالج کے ساتھ پڑھتا ہے، ایک بی گریڈ، ایک سی گریڈ، ایک ڈی گریڈ، ایک بالکل ہی مطلب دھکا پھیلی. مطلب پاکستان میں کام ہی دھکا پھیلی سے ہوتا، دھکا پھیلی بس جان چھڑانی ہے. اب یہ اعمال ہیں، اللہ قیامت والے دن تولے گا. تو میری نمازیں اور یہ میں جو 12 گھنٹے اعمال کرتا ہوں، اس کے اندر اگر بی سی گریڈ یا وہ اعمال نکلے جو اللہ کے ناپسندیدہ ہوں سارے، اور پسندیدہ کوئی ہو نہیں جو کتاب میں اللہ نے مانگے ہیں، تو میرا یہ پی ایچ ڈی کرنا، میرا ڈگری ڈاکٹر یا سی اے اور یہ ڈاکٹر کی ڈگری لے کے وہ کاروبار شروع کر دیا اس نے. ہم دنیا میں کاروبار کرنے، پلاٹ بنانے، گھر بنانے کے لیے آئے ہیں کہ جنت پکڑنے کے لیے، امتحان دینے کے لیے آئے ہیں. پہلے اپنا کانسیپٹ کلیئر کریں کہ وہ سارے لوگ جو ہے وہ یہی سمجھ رہے ہیں ہم دنیا کے لیے آئے ہیں، یہاں کے لیے آئے ہیں. یہ جو جسم مشین ہے انسان کی، آنکھیں، کان، دل، دماغ، یہ اگر آپ اس کو اللہ کے حکم کے اگینسٹ استعمال کریں گے تو آپ بادام، تکے، مچھلیاں، کھجور سب کچھ کھا لیں، لیکن آپ کو بیماریوں سے کوئی نہیں بچا سکتا اور جہنم سے بھی کوئی نہیں بچا سکتا. اسی طرح سے ایک آدمی اللہ کے حکم سنتا ہے، سمجھتا ہے اور پھر اس کے اوپر چلنے کی کوشش کرتا ہے، تو اگر وہ یہ چیزیں نہ بھی کھائے تو بھی اس کو اللہ بیماری کم سے کم تکلیف دے گا اور جنت میں داخل کرے گا. تو یہ ہے. تو اب یہ کیا آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کے گمراہی خریدی. یعنی کہ اللہ نے ہم کو بنایا ہے، اللہ ہدایت کی طرف بلا رہا ہے، لیکن لوگ جو ہے وہ پرانے لوگوں کی نقل پہ انگلش. اب یہ ڈاکٹر ہے، اس نے انگریزوں سے ڈاکٹری سیکھی. پہلے صدر میں چائنیز ڈینٹسٹ تھے، وہ کام سکھا کے چلے گئے. ابھی وہ جو آدمی ہے بولتا ہے میں 30 سال سے یہ کام کر رہا ہوں، نقل مار کے وہ چل رہا ہے. تو نقل کے اوپر جو دنیا چل رہی ہے پرانے لوگوں سے دیکھ کے، تو اس کے اندر وہ کہتے ہیں نا نقل کے لیے بھی عقل ضروری ہے. تو اب یہ شروع سے پہلی کلاس سے لے کے پی ایچ ڈی تک سبوں نے آدھی کتابیں پڑھی ہیں، پوری پڑھی نہیں ہیں. قرآن بھی پورا پڑھا ہی نہیں ہے، آدھی نالج کے ساتھ گھوم رہے ہیں، سمجھے نا. تو یہ آدھی نالج نہیں ہے. اللہ کے پاس آدھی جنت آدھی دوزخ نہیں ہے. اللہ کے پاس پوری جنت ہے، پوری دوزخ ہے، پورا جسم ہے، پورا قرآن ہے، پوری دنیا ہے، پوری زندگی ہے. تو اب آپ یہ اللہ کے حکم نہ پورے کریں اور اپنی مرضی کر کے دیکھ لیں. اللہ کہہ رہے ہیں بہت سی امتیں تھیں پہلے جو گزر چکی ہیں، ان کا کیا حال ہوا جو انہوں نے اللہ کی آسمانی تعلیمات کو قبول کرنے سے انکار کیا. آپ بھی کر کے دیکھ لیں تو نقصان کے سوا کچھ نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا نقصان کے سوا. تو اس لیے اللہ کے حکم سنیں، اس کو سمجھیں، اس پہ چلنے کی کوشش کریں. انما الاعمال بالنیات. آدمی نیت کرے، اپنے آپ کو غلط تو مانے. اللہ کہہ رہے رو نہیں، رونے جیسی شکل تو بنا لو. تو
تو آنسو نہیں آتے تو کم از کم رونے یا اللہ میرا کیا ہوگا سمجھے. پھر اللہ کہہ رہے ہیں جس کسی انسان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اس کو چاہیے اللہ سے ڈرے، معقول بات کرے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے بچوں کا کیا حال ہوگا. اگر آپ اسی طرح سے اللہ کی نافرمانی کرتے رہے اور کل آپ کی اولاد کے اوپر کوئی بیماری، مصیبت، کوئی تکلیف آئی تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنا پیسہ لگا کے بھی اس کو نہیں بچا سکیں گے. تو لہٰذا حق بات بولنی ہے، حق بات سننی ہے، حق بات کرنی ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے جنگ بدر کے بارے میں کہ ہم نے یہ چاہا کہ جو جیے وہ حق جان کے بصیرت پہ جیتا رہے، اور جو مرے یعنی کہ جو بھی مرے وہ حق جان کے بصیرت پہ مرے، یعنی کہ حق بات پہچان لے. جنگ بدر کی جو اللہ کہہ رہے ہیں مثال کہ یہ تمہارے لیے مثال ہے، جو دو فوجیں آپس میں ٹکرائیں، ایک حق اور ایک باطن. اللہ اکبر. تو میرے بھائی یہ آپ اللہ کی بات سنیں گے، سمجھیں گے تو آپ کو صحیح دنیا نظر آئے گی، نہیں تو یہ آنکھ کان دل دماغ آپ کو غفلت میں ڈال کے اور آپ کا ٹائم ضائع کرا دے گا. بڑھاپے میں تو ویسی عبادت نہیں ہوتی آدمی سے. تو اب یہ کیا کہ جو اعمال نیک کر سکیں اللہ کے لیے، خالص اللہ اپنے لیے. اللہ کے لیے کا مطلب ہے کہ اللہ کے لیے کہو میرا جینا مرنا نماز قربانی اللہ کے لیے. تو اللہ کے لیے کا مطلب ہو گیا کہ میرے خود کے فائدے کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں. اللہ کو ضرورت ہے ہی نہیں ہماری نماز کی. تو یہ جتنے بھی یہ بزنس کر رہے ہیں، ہوٹل والے کھانے کے اندر بزنس چلا رہے ہیں، برکت اللہ کے ہاتھ میں. کہ الیکٹرک بلوں کے اندر گڑبڑ کر رہی ہے، برکت چلانا اس کو سکسیس کرنا اللہ کے ہاتھ میں. جتنے بھی تجربے، جتنے فارمولے چلا کے دیکھ لے، وہ نسلیں کدھر جائے گی. تو لہٰذا یہ اپنی ہوشیاریوں سے آج تک کیا لوڈ شیڈنگ سے آج تک باہر نہیں نکل سکے. 2-3 سال میں گورنمنٹ گر جاتی ہے. وہ ایک قانون پاس کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے پتہ نہیں آسمان نیا بنایا یا زمین نئی بنا دی پوری دنیا کے لیے. اللہ اکبر. تو کام کی پریکٹس ہی نہیں ہے لوگوں کو. پرائیویٹ کمپنیاں نیچے دسی جا رہی ہیں، گورنمنٹ وہ نیچے دسی جا رہی ہے. انسان کی خود اللہ کہہ رہا ہے ان کے جسموں کو زمین کھا کھا کے کم کرتی جاتی ہے. ہمارے پاس تحریری یادداشت ہے. اللہ اکبر. اللہ کہہ رہے ہیں تم تو انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پہ ایمان رکھتے ہیں. کچھ الف بے کسی نے پڑھا ہوگا تو اس کو یہ بات کی فریکوینسی سمجھ میں آئے گی، نہیں تو اس کے اوپر سے گزر جائے گی. تو لہٰذا خود ترجمے کے ساتھ اپنی زبان میں قرآن سنیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہوں. ادھر ادھر لوگوں کو دیکھ کے مت چلیں، نقل پہ مت چلیں، اپنے دل کی خواہشوں پہ مت چلیں، اپنے خیالات کے اوپر مت چلیں، زمین پہ اکڑ کے مت چلیں. اللہ کہہ رہے ہیں غرور سے لوگوں کے لیے گال مت کھلانا. لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی. تو اللہ کہہ رہے ہیں تم جبھی یاد رکھو گے جب اللہ چاہے. آیت میں ساتھ میں کاپی پیسٹ کر دوں گا. ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی، پھر ملتے ہیں اگر زندگی رہی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.